هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. اچھا جی، الحمدللہ. فعل کے بارے میں ہم نے ایک بار شروع میں بات کی تھی، جب ہم نے کہا تھا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے فعل بھی ایک قسم تھی. اور فعل کے بارے میں اس وقت کیا دیکھا تھا کہ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل اپنا معنی خود واضح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک کوئی زمانہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زمان اگر ہم کہہ دیں کوئی وقت اس کے اندر ایک طرح سے ہوتا ہے. اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ فعل کس کس ٹائپ کا ہوتا ہے. تو اگر ہم فعل کی ٹائپس دیکھیں، فعل کی ڈفرینٹ اعتبارات سے ٹائپس کی جاتی ہے. ایک جو اس کی تقسیم ہے وہ ہے زمانے کے اعتبار سے. اس میں ایک فعل کو ہم کہہ دیں گے فعل ماضی. فعل ماضی کا کیا مطلب ہوگا کہ بولتے وقت، یعنی ایک شخص جب بات کر رہا ہے تو اگر ایک کام بولتے وقت سے، یعنی بولنے کے وقت سے پہلے ہو چکا ہے تو وہ ہو جائے گا فعل ماضی. یعنی یہ ایسا فعل ہوگا جو کہ دلالت کرے گا کسی فعل کے ہونے پر بولنے کے وقت سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے. دوسرا فعل عربی میں کہلاتا ہے فعل مضارع. مضارع کے اندر جو ہے وہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک حال اور دوسرا مستقبل. ٹھیک ہے. مضارع یہ عربی کی گرامر کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد ہوتا ہے حال یعنی کہ پریزنٹ، یعنی بولتے وقت کی بات، اور مستقبل یعنی بولنے کے وقت کے بعد کی بات. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ بولنے کے وقت سے پہلے کے معنی میں، مضارع بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ بولنے کے وقت کی بات یا پھر اس کے بعد کی بات، اور فعل جو ہے وہ امر بھی ہو سکتا ہے. امر جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں کہ حکم دینا. ٹھیک ہے. تو فعل ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایک طرح کی طلب ہو. طلب کا مطلب کہ ایک ڈیمانڈ ہو کہ کوئی کام کیا جائے، اور اسی کا جو ایک اسی کے ساتھ جو ایک آپ کہتے ہیں ملحق یعنی کہ اٹیچڈ ہے، وہ اس کا اپوزٹ یا ریورس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فعل نہیں. نہیں کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام سے رکنے کا کہا جائے. امر کا مطلب کسی کام کو کرنے کا کہا جائے، جیسے کہ اگر آپ کو کہیں کہ آپ بیٹھ جائیں تو یہ امر ہو جائے گا، اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ مت بیٹھیں تو یہ اس کا اپوزٹ نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دونوں میں کمانڈ ہے، ایک میں فعل کے کرنے کی کمانڈ ہے اور دوسرے میں فعل سے رکنے کی کمانڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک میں فعل سے کرنے کی کمانڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے طلب الفعل. طلب الفعل یعنی کہ وہ فعل ہو، اس فعل کو کیا جائے. اور نہیں کہلاتی ہے طلب الکف عن الفعل. کف کہتے ہیں رکنے کو. ٹھیک ہے. کف یعنی رکنا، کہ اس میں کام سے یا فعل سے رکنے کی طلب ہے، جو اس میں کمانڈ ہے نہیں میں. ٹھیک ہے. نہیں میں. ٹھیک ہے. لیکن نہیں کو الگ سے قسم جو ہے وہ نہیں کہا جاتا، یا تو اس کو امر کے ساتھ ہی لایا جاتا ہے یا پھر اس کو مضارع کے ساتھ کہیں پہ ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں. فعل ماضی ہوگا بولنے کے وقت سے پہلے پہ، فعل مضارع ہو سکتا ہے بولتے وقت یا بولنے کے وقت کے بعد کی بات، اور فعل امر جس میں کام کے یا فعل کے ہونے کی کمانڈ ہو کہ فعل ہو. ٹھیک ہے. ان سب کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ابھی پریشان نہیں ہوئیے گا، فعل کا نیا نیا ٹاپک ہے انشاءاللہ، ایک ایک کر کے چیزیں آئیں گی. ہمیں جو ایک چیز تھوڑی سی ریوائز کرنی ہے وہ ہمیں یہ جو ہم نے ضمائر میں ایک یہ ٹاپک دیکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ایک یہ چارٹ دیکھا تھا آپ کے پاس، امید ہے کہ بنا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اسکرین آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے نا؟ اوکے جی. ٹھیک ہے جی. جب ہم نے ضمائر کی تھی، اگر ہم ضمیر مرفوع والی بات کریں یا مرفوع منفصل والی جو تھی، جس میں پہلا جو صیغہ ہمارے پاس تھا وہ ہوا تھا، واحد مذکر غائب کے لیے صیغہ ہوا تھا، تو اس میں جمع کا کیا صیغہ تھا؟ ہم.
واحد مؤنث غائب کے لیے کیا تھا؟ ہیا، پھر ہننا، اس کے بعد واحد مذکر حاضر کے لیے انت، انت، جمع کے لیے انتم، واحد مؤنث کے لیے انتی، جمع کے لیے انتن، متکلم کے لیے واحد انا، اور جمع کے لیے نحن. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو یہ یاد ہوں گی، اور ابھی جو ہے ہم جو آگے کریں گے اس میں مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کیجیے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني